بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرفان عزیز آپ سے مخاطب۔ مفتی تقی عثمانی ایک بہت بڑے جہید علماء کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور وہ اپنی جگہ پر خود ایک یونیورسٹی ہے، اور ان کے کا ایک ویڈیو کلپ جس میں وہ دعا کر رہے ہیں، اور اس دعا کے اندر وہ کس طریقے سے اسرائیل یا کی اللہ ہمارے دل تباہی دکھے اور ہوئے ہیں، ہم بربادی بے کے بس لیے ہیں، دعا کچھ کر کر رہے نہیں ہیں، سکتے، اور اس کے بعد اس دعا کے اندر ہی ہم بے بس ہیں، کچھ اپنی کر نہیں سکتے۔ جو اس وقت موجودہ مسلمانوں کی حالت ہے وہ اس کے بارے میں کیا کر رہے ہیں، پہلے اس یا اللہ بے کلپ کو بس، سنتے ہیں ہم بے اور بس، پھر اس کے بعد میں اس پہ بات کروں گا۔ یا اللہ، یا اللہ ہمیں اس ذلت سے نکال لیجیے، یا اللہ اس ذلت سے نکال۔ جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب کی یہ جو ہم نے میں نے کلپ آپ کو دکھایا، اس میں انہوں نے کس طریقے سے جو اسرائیل کے حوالے سے جو الفاظ کہے، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنی بے بسی کا کہ جو اظہار کیا، یہ جو مقام ہے یا یہ مسلمانوں کی یہ جو آج ابتری ہے، اور یہ جو اسرائیل کا مسلمانوں کے اندر خوف ہے، یہ ایک دن میں نہیں آیا، اور جس طریقے سے مفتی صاحب نے اپنی بے بسی ظاہر کی، اس کے بعد اس کی تدبیر کیا ہے؟ کیا ہمارے پاس جو ہے اگر اسرائیل اگر اس وقت ہمیں زخمی کر رہا ہے، ہمارے اندر خوف پھیلا رہا ہے، بربریت کر رہا ہے، لیکن کیا ہمارے پاس کوئی ایسی اسٹریٹجی ہے جو آنے والے 10 سال 20 سال یا 50 سال میں جو اس ملک کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا اس قوم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ ہے؟ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اگلے آنے والے سالوں میں بھی اگر میں دیکھتا ہوں تو میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ یہی رونا ہی ہے ہمارا، یہی مایوسی ہے، یہی ہماری بے بسی جاری رہے گی، کیونکہ اگر تعلیمی میدان میں ہم دیکھیں تو ہم بالکل خالی ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم وہی سوچ جو ایک ٹائم تھا یورپ کے پاس تھی، وہ سوچ آج ہمارے پاس ہے۔ جب مسلمان ترقی میں تھے تو یورپ والے ہمیں حسرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور یہ یورپ جو تھا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب بغداد میں یونیورسٹیاں قائم تھیں تو یورپ تاریکی کے اندر ڈوبا ہوا تھا۔ آج بالکل اسی طریقے سے ہے کہ یورپ جو ہے وہ علم و فنون میں دنیا میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور ہمارے ہاں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں جو تعلیمی نظام ہے اس کے اندر ہم خامیاں دیکھیں۔ ہم انگلش پڑھتے ہیں تو انگلش کے معنی نہیں آتے، عربی پڑھتے ہیں تو عربی کے معنی نہیں آتے، اور جب ہم عربی اور انگلش پڑھنے کے چکروں میں اپنی اردو زبان بھی ہم بھول گئے ہیں۔ تو یہ ہمارا المیہ، یہ ہمارے ملک پاکستان کی بات میں کر رہا ہوں، اور دنیا میں یہ جو ابھی ہم مسلمانوں کی جو ابتری ہے، یہ بدحالی ہے، یہ اب ایسے نہیں جائے گی۔ اس کے لیے جب تک ہم علم و فنون کے اندر مہارت حاصل نہیں کریں گے، ہم ٹیکنالوجی کے اندر مہارت نہیں حاصل کریں گے، یہ ٹیکنالوجی کی جنگ ہے۔ ہم اگر اسلام کا جذبہ ہمارے اندر تب ہوگا جب برابری کے لیول پر ہم کام کریں گے، ہم اپنی تدبیر بنائیں گے۔ تدبیر سے تقدیریں بدلتی ہیں۔ یہ جو ہماری بے بسی ہے، یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو رونا ہے، یہ بالکل بجا ہے کہ ہمارے پاس کوئی تدبیر نہیں ہے۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس طاقت بھی ہے،
لیکن ہمارے دلوں کے اندر وہ جذبہ نہیں ہے جو 313 صحابہ کرام تھے اور دوسری طرف مکہ کے 1000 کا لشکر تھا. لیکن یہاں پر وہ جو جذبہ تھا وہ جذبہ آج نہیں ہے. وہ جذبہ ہمارے پاس نہیں ہے. جب طارق بن زیاد اسپین کے ساحل پر پہنچا تھا، صرف چند ہزار کا لشکر تھا اور اس کے سامنے 1,00,000 کا لشکر تھا، تو اس نے اپنی کشتیاں جلا دی اور وہ جذبہ اپنی فوج کے اندر پیدا کیا کہ اسپین پر مسلمانوں کی قریباً 1000 سال تک حکومت رہی. پھر اسی طریقے سے ایک ننا مجاہد محمد بن قاسم سندھ میں آتا ہے اور یہاں پر آ کر ایک بہت بڑے راجہ دائر کو شکست دیتا ہے. تو ٹیپو سلطان کا نام تاریخ سے مٹا دیا گیا ہے. وہ ہمارے ہیروز آج ہمارے بچوں کو پتہ نہیں ہے. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ہاتھوں میں پسٹل پکڑوا دیے گئے ہیں. جہاں ان کو علم و ہنر کے فنون سیکھنے چاہیے، وہاں وہ پسٹل لیے گلی گلی میں دوسروں کی جیبیں کاٹنے پہ لگے ہوئے ہیں، دوسروں کی چھینا چھپٹی پہ لگے ہوئے ہیں. ہم کیسے درست ہوں گے جب ہمارے علماء کرام بھی اتنے بے بسی کا اظہار کریں گے؟ یہ بے بسی، یہ مایوسی جب تک ہمارے دلوں کے اندر سے دور نہیں ہوگی. ہمیں آج رونے کی ضرورت نہیں ہے، آج ہمیں تدبیر کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ تدبیر کیا ہے کہ ہم کیسے اس موجودہ وقت میں کیسے ہم اپنے آپ کو اوپر لا سکتے ہیں. اور یہ ایک دن میں نہیں ہوگا. آج اہل عرب کے پاس کتنا پیسہ ہے، لیکن ان کے اندر ایک ڈر ہے، ایک خوف ہے، اور وہ خوف ان کے اندر پیدا کیا گیا ہے اور وہ خوف ان کے دلوں میں قریب نہیں جائے گا. وہ ایسے ایک خوف کے اندر وہ بھی اپنے مال و دولت کے اندر اتنے وہ اس کے بچاؤ کے لیے اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ بھی نہیں بول سکتے. تو یہ مفتی صاحب کی جو تقریر ہے یا یہ ان کا رونا ہے، یہ ان کی بے بسی ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ آج ہمیں تدبیر کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ رونا، ہمیں یہ اپنے آنسو اپنے پاس سنبھال کے رکھنے ہوں. اور دشمن کیا چاہتا ہے؟ دشمن چاہتا ہے کہ یہ روتے رہیں، یہ بلبلاتے رہیں، یہ چیختے رہیں، یہ ڈرے رہیں، ان کے اندر خوف ہمیشہ رہے. اور دشمن کا